بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 135 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ دو اجناس سے بحث کریں گے. جنس نمبر 1 تقدیر الفلوس بالدراہم، جنس نمبر 2 شراء الدراہم والفلوس بالدراہم. اور کتاب کی عبارت ومن باع 11 درہم سے لے کر فکفا ذالک للجواز تک ہوگی. آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1 موجب القرض رد المثلی، کہ قرض کا موجب جو چیز بطور قرض لی گئی ہے اس کے مثل کو واپس کرنا ہے. نمبر 2 المعاین والمصرح لا مرد لہ، کہ مشاہد اور تصریح کردہ امر کو رد نہیں کیا جائے گا. نمبر 3 تختلف الصفقة بتکرار الایجاب عنده وعندهما تختلف الصفقة بتفصیل الحصص، کہ امام صاحب کے ہاں صفقہ مختلف ہوتا ہے ایجاب کے تکرار سے، اور صاحبین کے ہاں صفقہ مختلف ہوتا ہے حصص کی تفصیل بیان کرنے سے. آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف. تو جنس نمبر 1 التصرف فی بدل الصرف قبل القبض، قبضہ کرنے سے پہلے بے صرف میں عوضین میں تصرف کرنے کا کیا حکم ہے. اور جنس نمبر 2 عقد الصرف فی ضمن بیع الجاریہ، کہ بے جاریہ کی گئی ہے اور اس کے ضمن میں عقد صرف بھی ہو، تو اس کی کیا تفصیل ہے. تو ان دو اجناس کو 3 فصول میں تقسیم کیا ہے. آتے ہیں کتاب کی عبارت اور ترجمہ کی طرف. قال ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوس جاز وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس، وكذا إذا قال بدانق فلوس أو بقيرات فلوس جاز. وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز في جميع ذلك لأنه اشترى بالفلوس وأنها تقدر بالعدد لا بالدانق والدرهم، فلا بد من بيان عددها. ونحن نقول ما يباع بالدانق ونصف الدرهم من الفلوس معلوم عند الناس والكلام فيه فأغنى عن بيان العدد. اور اگر کسی نے نصف درہم فلوس کے عوض کوئی چیز خریدی تو یہ جائز ہے، اور اس کے ذمہ نصف درہم کے عوض جتنے فلوس فروخت کیے جاتے ہیں واجب ہوں گے. اور اسی طرح اگر کہا کہ 1 دانق فلوس کے عوض یا 1 قیراط فلوس کے عوض تو یہ بھی جائز ہے. امام ظفر رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان تمام صورتوں میں بے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے فلوس کے عوض خریدا اور فلوس کا عدد سے اندازہ لگایا جاتا ہے، نہ کہ دانق اور نصف درہم سے. پس عدد بیان کرنا ضروری ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ دانق اور آدھی درہم کے عوض جو فلوس فروخت کیے جاتے ہیں وہ لوگوں کے ہاں معلوم ہے اور بات اسی میں ہے، پس اس نے عدد کے بیان کرنے سے مستغنی کیا. قال ومن اشترى شيئا بنصف درہم فلوس، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے کوئی چیز یہ کہہ کر خریدی کہ نصف درہم کے مقابلہ میں جتنے فلوس آتے ہیں اس کے عوض یہ چیز میں آپ سے خریدتا ہوں. مثال کے طور پر 1 درہم کی قیمت 1000 روپے ہے، تو نصف کی قیمت 500 ہے. تو جب یہ کہا کہ نصف درہم کے برابر فلوس کے عوض خریدتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 500 کے عوض یہ چیز خریدی ہے. وَكَذَا إِذَا قَالَ بِدَانَقِ فُلُوسٍ، اور اسی طرح جب یہ کہا کہ 1 دانق کے مقابلہ میں جتنے فلوس آتے ہیں اس کے عوض یہ چیز خریدتا ہوں، یا 1 قیراط کے مقابلہ میں جتنے فلوس آتے ہیں اس کے عوض میں خریدتا ہوں، تو یہ عقد بھی جائز ہے. دانق درہم کا سدس ہے اور قیراط دانق کا نصف ہے، یعنی درہم کا 12واں حصہ. تو ہماری فرض کردہ مثال میں درہم کو 1000 کے برابر مقرر کیا گیا تھا، تو جب دانق کا قول کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مبی کی قیمت 166 روپے ہے، اور قیراط کے قول کی صورت میں 83 روپے قیمت ہوگی. وقال ظفر رحمہ اللہ تعالی، اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی ان تینوں صورتوں میں فرماتے ہیں کہ بے جائز نہیں ہے، نہ ہی نصف درہم کی صورت میں، نہ دانق اور نہ ہی قیراط کی صورت میں. دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ مبی یہاں پر فلوس کے عوض خریدی گئی ہے اور فلوس عددیات کے قبیل میں سے ہیں،
لہذا گننا ضروری ہے تاکہ ثمن کی تعین ہو سکے۔ دانق، نصف درہم اور قیرات یہ موزونات کے قبیل میں سے ہیں، اس کے ذریعے فلوس کی تعین نہیں ہوگی، لہذا عدد بیان کرنا ضروری ہے تاکہ ثمن کی تعین ہو سکے۔ بصورت دیگر یہ عقد ناجائز ہوگا ثمن کے مجہول ہونے کی وجہ سے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، جمہور احناف کہتے ہیں کہ دانق اور نصف درہم کے مقابلہ میں جتنے فلوس آتے ہیں وہ متعین ہے۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک درہم وہ 1000 کے برابر ہے، تو نصف درہم 500 کا ہوگا، اور ایک دانق چونکہ سدس ہے تو اس اعتبار سے وہ 183 روپے کا ہوگا۔ تو لوگوں کو معلوم ہونے کی وجہ سے ثمن کی تعین پہلے سے ہوئی ہے، وہ معلوم ہے، تو معلوم ہونے کی وجہ سے عدد بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مطلوب اور مقصود ثمن کی تعین ہے اور وہ پہلے سے متعین ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فَلَوْ قَالَ بِدِرْهَمٍ فُلُوسٍ أَوْ بِدِرْهَمَيْنِ فُلُوسٍ فَكَذَا عِنْدَ أبي يوسف رحمه الله تعالى، لأن ما يباع بالدرهم من الفلوس معلوم وهو المراد لا وزن الدرهم من الفلوس. وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يجوز بالدرهم ويجوز فيما دون الدرهم، لأن في العادة المبايعة بالفلوس فيما دون الدرهم فصار معلوما بحكم العادة ولا كذلك الدرهم. قال وقول أبي يوسف رحمه الله تعالى الصح لا سيما في ديارنا. اور اگر کہا کہ درہم فلوس یا 2 درہم فلوس کے عوض، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک یہی حکم ہے، اس لیے کہ درہم کے عوض فروخت کیے جانے والے فلوس معلوم ہے، اور یہی مراد ہے، نہ کہ فلوس میں درہم کا وزن۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ درہم میں جائز نہیں ہے اور درہم سے کم میں جائز ہے، اس لیے کہ فلوس کے باہمی خرید و فروخت میں 1 درہم سے کم میں عادت جاری ہے، پس عادت کی وجہ سے معلوم ہوئے، اور درہم اس طرح نہیں ہے۔ اور مشائخ نے فرمایا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا قول اصح ہے، خصوصاً ہمارے دیار میں۔ وَلَوْ قَالَ بِدِرْهَمٍ فُلُوسٍ، اور اگر صورت یہ ہو کہ مشتری یہ کہیں کہ 1 درہم کے مقابلہ میں جتنے فلوس آتے ہیں یا 2 درہم کے مقابلہ میں جتنے فلوس آتے ہیں، اس کے عوض یہ چیز میں آپ سے خریدتا ہوں، تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو یہ مسئلہ مختلف ہی ہے قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے مابین۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے، کیونکہ 1 درہم کے مقابلہ میں جتنے فلوس آتے ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہے، اور مقصود یہی ہوتا ہے کہ ثمن معلوم ہو، لہذا عقد جائز ہے۔ لا وزن الدرہم من الفلوس، یعنی مشتری نے جو بدرہم فلوسن یا بدرہمین فلوسن کا لفظ کہا ہے، اس سے مقدار مراد ہے، نہ کہ وزن، کہ فلوس کتنے ہو، 1000، 500، 200، یعنی عدد کے اعتبار سے درہم کے مقابلہ میں جتنے فلوس آتے ہیں اس کے عوض میں آپ سے خریدتا ہوں، نہ کہ یہ مراد ہوتا ہے کہ 1 درہم کا جتنا وزن ہوتا ہے اس وزن کے برابر فلوس کے عوض میں آپ سے خریدتا ہوں۔ تو جب 1 یا 2 درہم کے مقابلہ میں آنے والے فلوس کی مقدار وہ لوگوں کے ہاں معلوم ہے تو اس سے ثمن کی تعین ہو جائے گی، تو جب ثمن متعین ہے عدم جواز کی پھر کوئی وجہ نہیں ہے۔ وعن محمد رحمہ اللہ تعالی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1 درہم کی صورت میں معاملہ ناجائز ہے، البتہ 1 درہم سے کم کی صورت میں معاملہ جائز ہوگا۔ یعنی جب یہ کہا کہ 1 درہم کے مقابلہ میں جتنے فلوس آتے ہیں اس کے عوض یہ چیز خریدتا ہوں تو یہ ناجائز ہے، اور اگر یہ کہا کہ نصف درہم کے مقابلہ میں جتنے فلوس آتے ہیں اس کے عوض خریدتا ہوں تو یہ جائز ہے۔ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ لوگوں کی عادت وہ 1 درہم سے کم پر جاری ہے، تو 1 درہم سے کم کے مقابلہ میں جتنے فلوس آئیں گے وہ لوگوں کی عرف و عادت کی وجہ سے متعین ہے، اور اس کی تعین کی وجہ سے ثمن بھی متعین ہوگی، تو جب ثمن متعین ہے عقد جائز ہے۔ اور درہم پر چونکہ لوگوں کی عرف و عادت نہیں ہے تو اس لیے 1 درہم کے مقابلہ میں جتنے فلوس آئیں گے وہ مجہول ہوں گے، اور ان کے مجہول ہونے کی وجہ سے ثمن میں جہالت آئے گی،
اور ثمن میں جہالت یہ مفسد للعقد ہے۔ قالوا وقول ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی صح، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا قول اصح ہے، خصوصاً ماوراء النہر کے جو علاقے ہیں وہاں پر چونکہ 1 درہم پر بھی لوگوں کی عرف و عادت جاری ہے، تو خصوصاً وہاں پر تو قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا قول زیادہ قابل عمل اور قابل ترجیح ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ومن اعطى صيرفيا درهما وقال اعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا الا حبة جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقي عندهما، لأن بيع نصف درهم بالفلوس جائز وبيع النصف بنصف الا حبة ربا فلا يجوز، وعلى قياس قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى بطل في الكل لأن الصفقة متحدة والفساد قوي فيشيع، وقد مر نظيره، ولو كرر لفظ الإعطاء كان جوابه كجوابهما هو الصحيح لأنهما بيعان۔ اور اگر کسی نے سونار کو 1 درہم دے کر کہا کہ اس کے نصف کے عوض مجھے فلوس دے دو اور نصف کے عوض دانہ کم نصف درہم دے دو، تو صاحبین کے نزدیک فلوس میں بے جائز ہے اور باقی ماندہ میں باطل ہے، اس لیے کہ آدھی درہم کو فلوس کے عوض کو فروخت کرنا جائز ہے اور نصف کو دانہ کم نصف کے عوض فروخت کرنا ربا ہے، لہذا جائز نہیں ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے قول کی قیاس کے مطابق کل میں بے باطل ہے، کیونکہ ایک صفقہ ہے اور فساد قوی ہے، لہذا فساد پھیل جائے گا، اور اس کی نظیر گزر چکی ہے۔ اور اگر اعطاء کا لفظ دہرایا ہے تو امام صاحب کا جواب صاحبین کے جواب کی طرح ہوگا، اور یہی صحیح ہے اس لیے کہ یہ 2 بے ہے۔ ومن اعطى صيرفيا درهما، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے سونار کو 1 درہم دے کر یہ کہا کہ اس 1 درہم کے نصف کے عوض مجھے فلوس دو اور دوسری نصف کے عوض آدھا درہم 1 دانہ کم کر کے دے دو، تو پہلے نصف کہ جس کے مقابلہ میں فلوس ہے اس حصہ میں عقد جائز ہے، کیونکہ عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور دوسرا جو نصف ہے اس کے مقابلہ میں نصف درہم ہے لیکن 1 دانہ کم کرنے کی شرط لگائی گئی ہے، جس کی وجہ سے تفاضل آئے گا اور تفاضل کی وجہ سے ربا متحقق ہوگا، تو اس وجہ سے دوسری نصف میں عقد باطل ہوگا۔ وعلی قیاس قول ابی حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے قول کے مطابق کل میں بے باطل ہوگی، کیونکہ صفقہ ایک ہے، ایک ہی صفقہ میں درہم اور فلوس خریدے گئے ہیں، اور دوسری نصف میں چونکہ ربا کی وجہ سے جو فساد آیا ہے وہ فساد قوی ہے، اور فساد قوی اپنے موضع میں منحصر نہیں رہتا بلکہ وہ متعدی ہوتا ہے، لہذا دوسری نصف کی طرف بھی متعدی ہوگا اور اس میں بھی عقد ناجائز ہوگا۔ ولو کرر لفظ الاعطاء، یہ اس مسئلہ کی دوسری صورت ہے کہ درہم کے مالک نے یہ کہا کہ اعطنی بنصفہ فلوسا واعطنی بنصفہ نصفا الا حبتا، لفظ اعطاء 2 مرتبہ کہا گیا ہے، تو 2 مرتبہ کہنے کی وجہ سے یہ 2 معاملات 2 عقود ہوئی ہے، لہذا ایک عقد میں فساد کی وجہ سے دوسرے عقد میں فساد نہیں آئے گا، تو پہلے نصف یعنی جو فلوس کے مقابلے میں اس میں تو عقد جائز ہے کیونکہ عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور دوسری نصف میں چونکہ ربا متحقق ہوا ہے اس وجہ سے اس میں عقد ناجائز ہوگا، لیکن یہاں پر چونکہ عقد الگ ہے اس وجہ سے اس فساد کا اثر دوسرے عقد کی طرف متعدی نہیں ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ولو قال اعطنی نصف درہم فلوس ونصفا الا حبة جاز لأنه قابل الدرهم بما يباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم الا حبة فيكون نصف درهم الا حبة بمثله وما وراءه بإزاء الفلوس۔ قال رضی اللہ عنہ وفي اکثر نسخ المختصر ذکر المسألة الثانیہ، اور اگر یہ کہا کہ آدھی درہم کے عوض فلوس دے دو اور دانہ کم نصف درہم دے دو تو یہ جائز ہے، کیونکہ اس نے درہم کا مقابلہ
ان فلوس کے ساتھ جو نصف درہم کے عوض فروخت کیے جاتے ہیں، اور دانہ کم نصف درہم کے ساتھ کیا، پس دانہ کم نصف درہم اس کے مثل کے مقابلہ میں ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ فلوس کے مقابلہ میں ہو جائے گا۔ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اکثر قدوری کے نسخوں میں دوسرا مسئلہ ذکر ہے۔ قال ولو قال اعطنی نصف درہم فلوس، اس مسئلہ کی تیسری صورت ہے کہ درہم کے مالک نے سونار کو درہم دے کر یہ کہا کہ اس درہم کے مقابلے دو چیزیں دینی ہے، ایک تو دانہ کم کر کے نصف درہم دینا ہے، اور دوسری ایک نصف درہم کے مقابلہ میں جتنے فلوس آتے ہیں اتنے فلوس دینے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ عقد جائز ہے، اور جواز کی وجہ یہ ہے کہ دانہ کم کر کے نصف درہم اپنے ہم مثل کے مقابلہ میں ہو جائے گا، یعنی دانہ کم نصف درہم بمقابلہ دانہ کم نصف درہم، اور نصف درہم ایک دانہ اوپر کر کے یہ فلوس کے مقابلہ میں ہو جائے گا، تو اس اعتبار سے عقد جائز ہے۔ قال رضی اللہ عنہ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قدوری کے اکثر نسخوں میں ولو قال اعطنی نصف درہم فلوس والا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔